تاریخ ہند میں اگر کسی ایک مغل بادشاہ کا نام سب سے زیادہ شان، عدل اور عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے تو وہ نام ہے جلال الدین محمد اکبر، جسے دنیا اکبر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اکبر وہ بادشاہ تھا جس نے صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ عقل، برداشت اور انصاف سے عظیم سلطنت قائم کی۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جو ان پڑھ ہونے کے باوجود علماء، دانشوروں اور فلسفیوں کا قدردان تھا۔ مگر اکبر اعظم بننے کا سفر نہایت مشکل، دردناک اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایک کمزور سا بچہ کیسے تاریخ کا سب سے طاقتور مغل بادشاہ بنا۔ اکبر اعظم کی پیدائش 5 اکتوبر 1542 کو راجستھان کے قلعہ عمر کوٹ میں ہوئی۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ اس کے والد ہمایوں اپنی سلطنت کھو چکے تھے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اکبر کی پیدائش محل میں نہیں بلکہ جلا وطنی، خوف اور بے یقینی کے عالم میں ہوئی۔ اکبر کا بچپن عیش و آرام میں نہیں بلکہ جنگوں، سفر اور خطرات کے سائے میں گزرا۔ وہ زیادہ تر افغان سرداروں کے ہاں اور فوجی کیمپوں میں پلا بڑھا۔ اکبر پڑھ لکھ نہ سکا، وہ ان پڑھ تھا، مگر قدرت نے غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی۔ بچپن ہی سے اکبر میں ایک خاص بات تھی کہ وہ بہادر تھا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور ڈر کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ سن 1555 میں ہمایوں نے دہلی کا تخت دوبارہ حاصل کیا، مگر بدقسمتی سے صرف 1 سال بعد 1556 میں ہمایوں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ایک کم عمر ان پڑھ بچہ ایک عظیم مگر خطرات سے بھری ہوئی سلطنت کا وارث بن گیا۔ اسی سال 14 فروری 1556 میں اکبر کی کالا نور کے مقام پر تاج پوشی ہوئی، مگر یہ تاج ایک مضبوط سلطنت کا نہیں بلکہ ایک لرزتی ہوئی دہلی سلطنت کا تھا، جسے بچانے کے لیے ابھی بہت سی جنگیں لڑنا باقی تھیں۔ اکبر چونکہ کم عمر تھا، اس لیے سلطنت کے معاملات اس کے سرپرست بیرم خان کے ہاتھ میں تھے۔ بیرم خان ایک بہادر سپہ سالار اور ذہین حکمت عملی والا انسان تھا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد تاریخ نے اکبر کو پہلا امتحان دیا۔ ہندو سپہ سالار ہیمو نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور خود کو حکمران کہلوانا شروع کر دیا۔ اگر اس دن فیصلہ نہ ہوتا تو اکبر کی بادشاہت پہلے ہی دن ختم ہو جاتی۔ پانی پت کے میدان میں گرد اڑ رہی تھی، ہاتھی دھاڑ رہے تھے اور ایک کم عمر شہنشاہ خاموشی سے تقدیر کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہیمو کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ زمین پر گرا تو صرف ایک شخص نہیں گرا بلکہ اکبر کے تخت پر منڈلاتا ہوا سب سے بڑا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی پت کی فتح کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ اگلے چند سال خاموش مگر خطرناک جنگوں میں گزرے۔ افغان سردار ابھی زندہ تھے اور ہر موقع پر بغاوت کے لیے تیار تھے۔ بیرم خان نے اکبر کے نام پر ان طاقتوں کو ایک ایک کر کے کچلنا شروع کیا۔ پنجاب، سرہند اور دواب کے علاقوں میں مغل پرچم دوبارہ بلند ہوا۔ یہ وہ جنگیں تھیں جو شاید کم بیان کی جاتی ہیں، مگر انہی جنگوں نے اکبر کے تخت کو سہارا دیا۔ 17-18 سال کی عمر میں وہ صرف تلوار نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ طاقت کے کھیل کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ بادشاہت صرف نام کی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے اس نے ایک خاموش مگر تاریخی فیصلہ کیا۔ بیرم خان کو قتل یا ذلیل کرنے کی بجائے عزت کے ساتھ الگ کر دیا۔ یہ لمحہ اکبر کی سیاسی ذہانت کا پہلا ثبوت تھا، کیونکہ اسی دن سے وہ خود مختار بادشاہ بن گیا۔ اکبر کی جنگوں کا انداز بدل گیا۔ اب فتح صرف تلواروں سے نہیں بلکہ حکمت سے کی جانے لگی۔ مالوا میں بار بہادر کو شکست دی گئی۔ گونڈوانا کی جنگ میں اکبر کو ایک اور سبق ملا۔ رانی درگاوتی نے جس بہادری سے مغل فوج کا مقابلہ کیا، اس نے اکبر کو یہ احساس دلایا کہ دشمن بھی عزت کے قابل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اکبر صرف فاتح نہیں رہا بلکہ منصف حکمران بننے لگا۔
جو طاقت کے ساتھ انصاف کو بھی اہمیت دیتا تھا۔ 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اکبر نے ایک نئی راہ چن لی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان کو صرف جنگوں سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ راجپوتوں کو ختم کرنے کی بجائے انہیں ساتھ ملایا گیا، دشمنی کو اتحاد میں بدلا گیا اور نفرت کی جگہ اعتماد نے لے لی۔ سلطنت پھیل چکی تھی، مگر ہر طرف مختلف مذاہب، مختلف قومیں اور مختلف سوچیں موجود تھیں۔ اگر اکبر صرف تلوار پر بھروسہ کرتا تو یہ سلطنت بکھر سکتی تھی۔ اسی لیے اکبر نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے میں با اختیار مگر جواب دہ حاکم مقرر کیے، اور پہلی بار یہ سوچ پیدا کی کہ طاقت قانون سے ہونی چاہیے، صرف خوف سے نہیں۔ اسی دوران راجپوتوں کا مسئلہ اکبر کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ چتوڑ اور میواڑ ابھی مکمل طور پر تابع نہیں تھے۔ چتوڑ کے قلعہ پر حملہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اکبر کی طاقت کا اعلان تھا۔ چتوڑ فتح ہوا، مگر رانا پرتاپ نے سر نہیں جھکایا۔ یہ وہ دشمن تھا جسے اکبر شکست تو دے سکتا تھا مگر ختم نہیں کر سکتا تھا۔ رانا پرتاپ کے ساتھ اکبر کی کشمکش، طاقت اور خودداری کی جنگ تھی۔ ہلدی گھاٹی کا میدان صرف گھوڑوں اور تلواروں کی آواز سے نہیں بلکہ غیرت اور عزت سے گونج رہا تھا۔ اکبر نے میدان جیت لیا، مگر رانا پرتاپ دل جیت کر نکل گیا۔ اس دوران میں اکبر کو اندرونی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے اپنے بھائی، اس کے اپنے رشتہ دار اقتدار کے بھوکے ہو گئے، بغاوتیں ہوئیں، سازشیں بنیں، مگر اکبر نے جذبات کی بجائے عقل سے کام لیا۔ جہاں سختی ضروری تھی وہاں تلوار چلی، اور جہاں معافی فائدہ مند تھی وہاں رحم کیا گیا۔ یہی توازن اکبر کو دوسروں سے مختلف بناتا تھا۔ اس نے مذہبی سختی کم کی، جزیہ ختم کیا اور مختلف مذاہب کے علماء کو بحث کے لیے بلایا۔ فتح پور سیکری صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اکبر کی سوچ کا مرکز تھا۔ یہاں سوال پوچھے جاتے تھے، اختلاف سنا جاتا تھا اور فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ 40 سال کی عمر تک اکبر ایک مکمل شہنشاہ بن چکا تھا۔ وہ جس سلطنت کا حکمران تھا وہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ مختلف قوموں، ثقافتوں اور مذاہب کا مجموعہ تھی۔ اس کے بعد کے وقت میں اکبر نے اپنی شخصیت کو بدلنا شروع کیا۔ اس کی ذاتی زندگی بھی بدلی۔ وہ پہلے سے زیادہ سادہ ہو گیا، کم کھاتا، کم سوتا اور زیادہ سوچتا تھا۔ خاموش راتوں میں وہ تنہا بیٹھ کر اپنے فیصلوں پر غور کرتا۔ اقتدار کے باوجود ایک عجیب تنہائی اس کے قریب آ چکی تھی۔ سلطنت کے انتظام میں اکبر نے مضبوط بنیادیں ڈالیں، منصبداری نظام کو بہتر بنایا، محاصل کے نظام کو منصفانہ بنایا اور ایسے قوانین قائم کیے جو اس کی غیر موجودگی میں بھی ریاست کو چلا سکیں۔ یہی وجہ تھی جب اکبر کی عمر 50 کو پہنچی تو اس کی سلطنت صرف بڑی نہیں مضبوط بھی تھی، بلکہ اس میں مسلمان، ہندو، جین، سکھ، عیسائی سب اکٹھے رہتے تھے، مگر امن کے ساتھ نہیں بلکہ شک اور اختلاف کے ساتھ۔ فتح پور سیکری میں ایک عمارت تھی جسے عبادت خانہ کہا جاتا تھا، جہاں اکبر علماء، پنڈتوں، جین سادھوؤں اور عیسائی پادریوں کو بلاتا اور ایک ہی سوال پوچھتا، سچ کیا ہے؟ مگر جواب کی بجائے وہاں جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ ہر ایک خود کو حق اور دوسرے کو باطل کہنے لگا۔ تو یہاں اکبر کی ایک نئی سوچ نے جنم لیا اور اسی سوچ کو دین الہی کا نام دیا گیا۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کتاب تھی، نہ عبادت کا مکمل نظام۔ یہ دراصل اکبر کا ایک اخلاقی اور فکری تجربہ تھا۔ دین الہی کی بنیاد کسی ایک مذہب پر نہیں تھی بلکہ مختلف مذاہب کی اچھی اقدار پر تھی۔ یہ نظریہ چند خاص درباریوں تک محدود رہا، جیسے ابو الفضل۔ اکبر نے کبھی کسی پر سختی نہیں کی کہ وہ دین الہی اختیار کرے۔ اس نظریے کی شدید مخالفت بھی ہوئی۔ بہت سے علماء نے کہا
کہ اکبر مذہب میں مداخلت کر رہا ہے اور اسے بدعت قرار دیا۔ اکبر نے اختلاف سنا مگر اپنا راستہ نہ بدلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک متنازع مفکر بھی بن گیا، اور یہ دین الہی کا سلسلہ اکبر کے بعد خود بخود ختم ہو گیا۔ ان برسوں میں اکبر نے زیادہ تر توجہ سلطنت کے استحکام پر دی۔ دکن کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ احمد نگر، برار اور خاندیش مغل اثر میں آئے۔ یہ فتوحات چمکدار نہیں تھیں مگر ضروری تھیں۔ اکبر جانتا تھا کہ اگر دکن ہاتھ سے نکل گیا تو شمالی ہندوستان بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اسی دوران میں اکبر کا سب سے بڑا مسئلہ سلطنت نہیں، اس کا اپنا گھر بن گیا۔ اس کے بیٹے اس کے حکم کو چیلنج کرنے لگے، خاص طور پر شہزادہ سلیم، جسے دنیا جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ سلیم نے بغاوت کی، الگ دربار قائم کیا اور اپنے ہی باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ وہ زخم تھا جو اکبر کو جنگوں سے بھی زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ اوپر سے سلیم نے اکبر کے سب سے وفادار ساتھی ابو الفضل کو بھی قتل کروا دیا۔ اکبر نے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کیا مگر بیٹے کی بغاوت اس کے دل پر بھاری پڑی۔ اس نے طاقت بھی استعمال کی، نرمی بھی دکھائی مگر دل کا سکون واپس نہ آ سکا۔ اسی عرصے میں اکبر کی جسمانی طاقت بھی کمزور ہونے لگی۔ وہ اکثر تنہا رہنے لگا۔ فتح پور سیکری اب پیچھے رہنے والا تھا اور آگرہ اس کے آخری دنوں کا گواہ بننے والا تھا۔ محل کی خاموش راہداریوں میں اب تلواروں کی آواز نہیں بلکہ یادوں کی باز گشت تھی۔ بالآخر اس نے دل پر پتھر رکھ کر شہزادہ سلیم کو اپنا جانشین تسلیم کر لیا۔ یہ فیصلہ سیاسی طور پر درست تھا مگر جذباتی طور پر اکبر کے لیے بہت بھاری تھا۔ 1606 میں وہ وقت آ گیا جب وہ شخص جس نے نصف صدی تک ہندوستان کی تاریخ لکھی خود تقدیر کے سامنے خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر آگرہ میں وفات پا گیا۔ نہ کوئی آخری جنگ، نہ کوئی فتح، صرف ایک خاموش اختتام شور مچاتی زندگی کا۔ اکبر کے بعد مغل سلطنت زندہ رہی مگر اکبر جیسا حکمران دوبارہ پیدا نہ ہوا۔ اس نے ایک سلطنت نہیں، ایک نظام چھوڑا، ایک سوچ چھوڑی اور ایک مثال قائم کی۔